بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوح الغیب، جس کے مصنف حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ کس طرح اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور کس طرح گناہ سے بچا جائے۔ ان میں 80 مقالے ہیں، یعنی حضرت کے 80 نصیحتیں ہیں۔ ان میں سے 26 نصیحتیں یوٹیوب میں ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ آج نصیحت نمبر 27 یعنی مقالہ نمبر 27، جس کا عنوان ہے شر سے مجتنب رہو، راہ خیر اختیار کرو۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ خیر اور شر دونوں اس دنیا میں موجود ہیں اور انسان کے کردار اور عمل میں ان دونوں چیزوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے، لیکن متعدد آیات کلام اللہ کے پیش نظر تمام عوامل خیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور تمام عوامل شر ابلیس اور نفس انسانی کے پیدا کردہ ہیں۔ بس خیر کو تو سراسر اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیا جا سکتا ہے، شر نہ تو اس کی ذات میں ہے اور نہ اس کی جانب سے ہے، بلکہ یہ نفس امارہ کی پیدا کردہ شے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں جو بھی نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور تمہیں جو بھی بدی پہنچتی ہے وہ سراسر تمہارے اپنے نفس کی جانب سے ہے۔ بس میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ خیر یعنی توحید و تقوی کا راستہ اختیار کر، اور شر یعنی شرک و فسوق کا اصول اور اس کے عوامل چھوڑ دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میرے بندو، تم جنت میں اپنے اعمال صالحہ کے عوض داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اس کی کس قدر رحمت و رعایت ہے کہ اس کے بندے نیک اعمال کے باعث بہشت کے مستحق قرار دیے گئے، حالانکہ تمام نیک عمل بھی سراسر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق و نصرت سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کے سبب داخل نہ ہوگا۔ حضور سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ مجھے ڈھانپ لے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ بس میں تجھے شریعت کا احترام کرنے اور راہ راست اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں، پھر جب تو احکام الہی تعمیل کرے گا اور دستور شریعت کا احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے شر اور شر کے ذرائع سے محفوظ رکھے گا اور تجھ پر راہ خیر روشن فرما کر شریعت کو تیرے لیے آسان کر دے گا اور تمام معاصی سے بچائے گا۔ فرمایا، جو لوگ ہمیں سمجھنے اور پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے صراط مستقیم کو روشن کر دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر قسم کی بدی اور فحش سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مومن اور شاکر بندے دنیا میں بھی مصائب اور آفات سے محفوظ رکھے جاتے ہیں اور عقبہ میں بھی ذلت و عذاب سے نجات پائے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری زیادت نعمت کا باعث ہے۔ فرمایا، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ اے بندہ مومن، جب تیرا نور ایمان آخرت میں نار دوزخ کو بھی بجھائے گا تو وہ دنیا میں آفات و بلیات کی آگ کو کیوں نہ بجھائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے جن محبوب و برگزیدہ بندوں کو دنیا میں مصائب و آفات پیش آتے ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے کہ ان کے یقین و ایمان کو محکم کیا جائے اور مفاسد عقیدہ و عمل سے ان کے قلوب و دماغ کی تطہیر کی جائے، اور ساتھ ہی ایسے ابتلا سے اس پر توحید الہی، معرفت حق اور اسرار باطن کو ظاہر و بے نقاب کر دیا جائے، کہ اس لیے کہ یہ قلب انسانی ایک ہی ہستی کی مستقل نشست ہے، اس میں دو ہستیاں قرار نہیں پا سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کو دل میں جگہ دی جائے تو یہی شرک ہے، جو تمام اعتقادی اور عملی خباثت کی جڑ ہے۔ اس کے برعکس توحید انسان کے قلب اور تمام اعضاء و جوارح کو ہستی باری تعالیٰ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے اس کے سینے کو ہر قسم کی کدورتوں سے پاک کرتی ہے اور اطمینان کامل عطا کرتی ہے۔ جس شخص کی توحید جتنی زیادہ محکم و توانا ہوگی، اسی قدر اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اسی قدر وہ ذات و صفات الہی کے اسرار سے باخبر ہوگا۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ بس جو شخص اپنے خالق و پروردگار سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس سے خوف و خشیت رکھتا ہوگا اور اس کے احکام کا مطیع ہوگا۔ قرب حق کا ایک بڑا اثر یہ بھی ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا احترام کرے اور ان کا ہر دم شکر بجا لائے گا۔ وہ غیر اللہ کی جانب التفات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اطاعت حق تعالیٰ میں صریح کوتاہی ہے۔ اسی حکمت کی بنا پر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فسق و فجور سے بالکل محفوظ رکھا گیا، کیونکہ انہیں ایک ایسی مقدس اور متقی ہستی کا قرب حاصل تھا جس کے زیر اثر فسق و فجور کا امکان ہی نہیں تھا۔ اس بنا پر اس شخص کے روحانی و باطنی عروج و تحقق کا تقوی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ لیکن واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا و برتر ہے کہ اسے مخلوقات سے کسی کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں ہرگز نہ کیا کرو، اللہ کے مثل و مانند کوئی شے نہیں ہے۔ بس توحید کا واضح تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات دونوں میں یکتا اور بے مثل سمجھا جائے اور مخلوق سے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔